الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، پر نور تو اسے کر دے اپنی نگاہ کر کے، دیکھیں تو صحیح مولا میرے قلب کی سختی کو، رونا بھی نہیں آتا دن رات گناہ کر کے۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا سالکین طریقت کو دیکھتے ہیں تو نیک اعمال کے اہتمام میں بہت آگے نظر آتے ہیں، فرائض کی پابندی بھی کرتے ہیں، سنتوں اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی بھی کرتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ عبادت کر کر کے وہ خشک لکڑی کی طرح ہو جائے، خشک کانٹے کی طرح بن جائے، تب بھی اس انسان کو فائدہ گناہوں سے بچنے کے اندر ہوگا۔ ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے، کسی کو پانی پلانا فرض نہیں ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا فرض نہیں ہے، کسی کو سلام کرنا فرض نہیں ہے، مصافحہ کرنا معانقہ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ فرض ہے۔ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر قسمی گناہ سے بچانا مومن کے لیے فرض ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ گناہ کرتے ہیں، کہتے اس گناہ سے کوئی اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو کہ اللہ کوئی جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر شاگرد اپنے استاد کی چھوٹی نافرمانی کرے تو استاد شاگرد سے ناراض ہو جاتا ہے، مرید اپنے شیخ کی چھوٹی سی بے ادبی کر لے تو شیخ ناراض ہو جاتا ہے، دفتروں کے اندر ملازم اپنے مالک کی نافرمانی کر لے تو مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست یہ نہ دیکھنا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ بندہ چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے
تب بھی اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ چھوٹے گناہ کرتا ہے، رب کو نافرمان کر لیتا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر قسمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خلاف سنت زندگی گزارتا ہے، فقد ضل ضلالا مبینا، یہ بندہ کھلی گمراہی کے اندر جا پڑتا ہے۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے کہا کہ آپ قرآن کو بدل دیں، قرآن کی جگہ کچھ اور لے آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کو جواب کیا دیا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی تو میں اپنے رب کے بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں اگر مجھ سے بھی رب کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آج بھی جو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، اپنے دل کے اندر حضور کی محبت رکھنے والا ہوگا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، اپنے مولا کو راضی کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہم اپنی زندگی سے ہر قسمی گناہ کو نکال دیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنے آپ کو آنکھ کے گناہ سے نہیں بچا پاتے، کئی مرتبہ زبان کا گناہ ہوتا ہے تو اس سے ہماری جان نہیں چھوڑتی، پوری زندگی ان دو گناہوں کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم اپنے آپ کو 98% گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن زبان اور آنکھ کا گناہ، ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی ہے، طلباء باہر جاتے ہیں، عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے، طلباء باہر جاتے ہیں۔ یہ آنکھیں جب بے قابو ہوتی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تو یہ آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھ کر بد نگاہی کا ارتکاب کر کے یہ پورے دن کے انوارات اور نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی بد نظری کی وجہ سے پورے دن کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو موبائل کا اور نیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ان گناہ سے بچا ہی نہیں پاتے۔ جو نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ فیس بک کا استعمال کرتا ہے، یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے، گوگل کا استعمال کرتا ہے، ایک بندے کی مجبوری، ایک کسی کی مجبوری نہیں ہے۔ جب بندہ اسے آن کرتا ہے تو نفس و شیطان یہ خیال ڈالتے ہیں کہ پہلے اس کو دیکھ لو، اس کلپ کو بعد میں دیکھ لینا۔ وہ 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو آپ نے زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بندہ اس کو کلک کرتا ہے، وہ 2 منٹ کا چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے، گند بھرا ہوا ہوتا ہے، بندہ اس کو 2 منٹ کے لیے دیکھتا ہے اور 2 منٹ کے اندر اپنے رب کی ایسی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اتنا وہ گناہ کا کام کرتا ہے کہ اس کی حرکت کو دیکھ کر شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ ہماری خلوت اور جلوت کے اندر ایک تو فرق آ چکا ہے۔ جلوت لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے، خلوت تنہائی کے اندر کچھ اور ہوتی ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو باقاعدہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر تو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ یعنی خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں۔
اور یہ جو خلوت اور جلوت کے اندر فرق ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اور چہرہ، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اور زندگی، تو اس کو دو رنگی کی زندگی کہا جاتا ہے، اسے منافقت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو تنہائی کے اندر چھپ چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کسی کو اپنے گناہ کے بارے میں نہیں بتلاتا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت، احترام، محبت اور پیار لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جاتی ہے، پیار نکل جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری اطاعت کریں، ہماری مانیں، ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں، لوگ ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جب بھی گناہ سرزد ہوا، جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو میں نے اس کا اثر اپنی زبان پہ دیکھا، گناہ کا اثر اپنے بیوی بچوں پہ دیکھا، گناہ کا اثر میں نے سواری کے جانور پہ دیکھا۔ جب بھی مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو بچے میری نافرمانی کرتے تھے، بیوی میری بات نہیں مانتی تھی، جس سواری کے اوپر میں سواری کرتا تھا تو گناہ کا اثر اس سواری کے اوپر پڑتا، وہ مجھے اٹھانے سے انکار کر دیتی۔ گناہ کا اثر میری زبان پہ پڑتا تھا، میں زبان سے کچھ کہنا چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکلتا تھا۔ یہ گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پہ پڑتے ہیں، گناہوں کے اثرات ہمارے گھر کی چار دیواری پہ پڑتے ہیں، معاشرے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ بلکہ مشائخ اولیاء اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو استاد، جو شیخ، جو رہبر خود نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا نیک اعمال کا سلسلہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے مریدین اور شاگردوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی، صبح کا وقت ہوا تو مریدین بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے خادم سے فرمایا کہ جاؤ فلاں دوائی لے کے آؤ، گھٹنے کے اندر بڑی تکلیف ہے۔ گھٹنے کے اوپر کپڑا باندھا ہوا تھا، لیکن مجلس کے اندر جو مریدین موجود تھے تو وہ اونچی آواز سے بات چیت کر رہے تھے۔ حالانکہ جب علماء مشائخ کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جب علماء کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو، مشائخ کے پاس بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ مشائخ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اب مریدین اونچی آواز سے بات کر رہے تھے۔ جس مرید اور خادم کو دوائی کے لیے بھیجا تھا، جب وہ دوائی لے کے آیا، مریدین کو دیکھا اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت کی طرف دیکھا، حضرت یہ کیا؟ تو حضرت نے اپنے غلام اور خادم کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ سارا قصور اس گھٹنے کا ہے، سارا قصور اس گھٹنے کا ہے۔ تو خادم کو بات سمجھ کے اندر نہیں آئی، حضرت گھٹنے کا قصور کیا ہے؟ یہ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، قصور تو ان کا ہے، زیادتی تو ان کی ہے جو آپ کے پاس بیٹھ کر شیخ کے آداب کو بھول چکے ہیں۔ تو حضرت نے خادم کی طرف دیکھ کے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت گھٹنے کے اندر تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے میں رات کے معمولات پورے نہیں کر سکا، رات کے معمولات چھوڑنے کی وجہ سے اثر ان مریدین کے اوپر پڑا جو اپنے شیخ کے آداب کو بھول چکے ہیں۔ بندہ گناہ کرے اس کے اثرات تو پڑتے ہی ہیں۔ اگر کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شیخ ہوتا ہے، امام مسجد ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، رہبر رہنما ہوتا ہے، اگر وہ اپنے صبح و شام کے معمولات کو چھوڑ دیں تو اس کے اثرات اس کی پیروی کرنے والوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے،
عرض کہ اللہ کے نبی، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات آپ کو مصلی پر گزارنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا پورا دن رات مراقبہ کرنا ہوگا، اللہ کی ضربیں لگانی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ نہیں، مختصر نصیحت فرمائی، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ہر قسمی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا، لک زکارا، لک رحابا، لک موطیعا، الیک مخبتا، الیک اواہم منیبا۔ آپ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اے اللہ مجھے سب سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا، اللہ سب سے زیادہ خوف میرے دل کے اندر آپ کا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی دعا آپ علیہ السلام نے مانگی، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، درجہ حفظ کے طلباء، قرات کے طلباء، درس نظامی کرنے والے، کیا ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے؟ اللہ میں صرف اور صرف تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے؟ اگر دعا نہیں مانگی تو یہ دعا مانگنا بھی تو آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے، روزانہ یہ دعا کیا کرے، اللہ مجھے زیادہ شکر کرنے والا بنا، مجھے زیادہ ذکر کرنے والا بنا، مجھے زیادہ ڈرنے والا بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ نعمت ضرور عطا فرما دیتی ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو جو کچھ ارشاد فرماتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے اور زیادہ عمل کیا کرتے تھے، صحابہ بھی پھر پیروی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز آپ علیہ السلام کے اوپر فرض تھی، اشراق کے نفل بھی پڑھتے تھے، چاشت کے نفل بھی پڑھتے تھے، اوابین کے نفل بھی پڑھتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو 5 نماز کی تعلیم ارشاد فرما رہے اور خود 9 نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالا کرو، 40واں حصہ نکالو۔ کہ آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے؟ میرے پیغمبر کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کو تعلیم دے رہے تو خود بھی اس کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزے رکھو، آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا، بلکہ بڑھ کر عمل کیا۔ صحابہ 1 مہینے کے روزے رکھتے تھے ماہ رمضان المبارک میں، آپ علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے بھی روزے رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے، ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام گوئے کہ زیادہ عمل کیا کرتے تھے اور اسی کا اثر پھر صحابہ کرام کی زندگی پہ پڑا۔ جب میرے پیغمبر صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ یہ کرو تو صحابہ کرام نے تو غزوہ تبوک کے موقع پہ پکے ہوئے کھجوروں کے باغات کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام تو اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنی جان کی، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، مال کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت نبی علیہ السلام کے حکم پر لبئی کہتے، اللہ کا حکم آتا تھا تو فوراً لبئی کہہ دیتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کی جماعت جس نے
اللہ کی مانی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی۔ جب مشرکین مکہ نے انہی صحابہ کو دیکھا تو ان کے بارے میں کہا یہ بے وقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ نے دفاع کیوں کیا؟ اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ ہر حال میں اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اپنے رب کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام کے بارے میں متعدد آیات قرآن کے اندر نازل فرما دی۔ ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ معاذ ایک امت ہے اور اللہ کی طرف قنوت یکسو ہونے والے ہیں۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا معاذ امت بھی ہے اور اللہ کی طرف قنوت کرنے والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، تو آپ نے معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امت کا معنی جانتے ہو؟ قانتا للہ کی تفسیر جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امت کا معنی یہ ہے لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھائے، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے امت کہلانے کا حقدار وہی ہے۔ اور قانتا کہتے ہیں اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والے کو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو دین بھی سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی 100% اطاعت اور فرما برداری بھی کرتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کے لیے 2 جملے استعمال کیے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے معاذ ابن جبل اللہ تعالیٰ کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے، گناہ کرنا تو اپنی جگہ پہ، معاذ ابن جبل اپنی دائیں طرف تھوک بھی نہیں ڈالتے تھے۔ حالانکہ دائیں اور بائیں تھوک انسان ڈال سکتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، البتہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک ڈالنے کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر کوئی قبلے کی جانب رخ کر کے تھوک ڈالتا ہے یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ تھوک اس کی پیشانی کے درمیان لگی ہوئی ہوگی۔ قبلے کی جانب تھوک نہیں ڈال سکتے، بلغم بھی نہیں ڈال سکتے، البتہ دائیں اور بائیں یہ انسان تھوک ڈال سکتا ہے، لیکن معاذ ابن جبل تھوک دائیں طرف نہیں ڈالتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت معاذ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو دائیں جانب پسند ہے، آپ اچھے کاموں کے اندر دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے، اگر میں نے دائیں طرف تھوک ڈال دیا تو کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا استحضار تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ ان کو صحت بھی دی تھی، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ سے سفر کر کے مکہ المکرمہ کے اندر آتے، جو لوگ مسلمان قیدی ہوتے تو رات کے اندھیرے میں ان قیدیوں کو چھڑا کر اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ پہنچا دیتے تھے۔ جب یہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں آئے، رات کا وقت تھا، تو ایناق نامی ایک عورت نے مرثد کو دیکھ لیا۔ اب زمانے جہلیت کے اندر ان کے ساتھ ملاقات کی ہوئی تھی، یعنی ان کو دیکھا ہوا تھا۔ جب ایناق نامی عورت نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ آپ کا نام فلاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس عورت نے زنا کی دعوت دے دی، رات کا وقت ہے، آؤ میرے پاس رات گزارو، آؤ رات میرے گھر کے اندر گزارے۔ تو صحابی رسول نے کہا ان اللہ حرم الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے بدکاری کو حرام کر دیا ہے، رات کا وقت ہے، ان دونوں کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ان دونوں کی گفتگو کو اللہ کے سوا سننے والا
کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ اللہ کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، اللہ کا اتنا ڈر پایا جاتا تھا کہ وہ اندھیرے کے اندر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اندھیرے کے اندر بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو میری خواہش کو پورا نہیں کر رہے، میں ان کو دعوت دے رہی ہوں، یہ تب بھی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو رات کے اندھیرے میں اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب صحابی رسول نے دیکھا کہ اس عورت نے شور مچانا شروع کیا، لوگ آئیں گے مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، قیدی بنا لیں گے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پہاڑ کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی۔ سوچنے کی بات ہے، رات کا وقت ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جب ہمیں گناہ کا موقع ملتا ہے تو کیا اس وقت اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں یا گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں؟ جب بھی ہمیں چھوٹے بڑے گناہ کا موقع ملتا ہے تو فوراً ہم اس وقت اپنے رب کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، کبھی بھی اپنے مولا کو ناراض نہ کریں۔ ایک ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور دوسرا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں گا۔ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے، اللہ ہم سے پیار کرے، تو ہر جگہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جس دن ہماری زندگی سے گناہ نکل گئے اس دن اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا چیز ہے، تصوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر انسان کی زندگی سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے تو تصوف اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، ہر قسمی گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، تصوف کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ مجھے آج کا پورا دن بغیر گناہوں کے گزارنے کی توفیق دے۔ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا لازمی کیا کریں، اللہ آج کا دن بغیر گناہوں کے گزارنے کی توفیق دے۔ بلکہ بعض مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے دن گناہوں کے بغیر گزارا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا۔ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ میری اور آپ کی چاہت یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اللہ یہ سعادت اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ بلکہ کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے انہیں انبیاء کرام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مختلف بستیوں کی طرف چلے جاؤ اور سامان اکٹھا کر کے لاؤ، سفر ابھی بہت طویل ہے۔ ساتھی چلے گئے مختلف بستیوں کی طرف۔ حضرت سلیمان درانی اپنے خیمے کے اندر تنے تنہا تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت اندر داخل ہوئی، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت سلیمان فرماتے میں سمجھا کہ شاید اس عورت کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو میں نے کہا خیمے کے اندر کیوں آئی ہو؟ اس عورت نے اشارہ کر کے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی ہوں کہ آپ میری خواہش کو پورا کریں، جو ایک عورت کو مرد سے خواہش ہوتی ہے اسی کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سلیمان فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا شیطان نے اس عورت کو جال میں پھنسا کر میرے خیمے کے اندر بھیج دیا تاکہ میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں، میرا حج خراب ہو جائے۔ سلیمان فرماتے میں نے اسی وقت اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں گناہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا
رہا تھا، اللہ میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا تجھے منانے کے لیے، حج کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ شیطان نے اپنے جال میں پھنسا کر میرے حج کو متاثر کرنے کے لیے اس کو میرے خیمے کے اندر بھیج دیا۔ سلیمان فرماتے میں اتنا رویا کہ وہ عورت خیمے سے واپس چلی گئی۔ جب وہ عورت واپس چلی گئی، سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، جو ہی میری آنکھ بند ہوئی تو مجھے خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عرض کہ اللہ کے نبی، جب زلیخا نے آپ کو ایک بند کمرے کے اندر گناہ کی دعوت دی، آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان، میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو وقت کا نبی کیا کرتا تھا۔ میں تو اللہ کا نبی تھا، غیبی مدد میرے ساتھ تھی، لیکن آپ نے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اللہ انبیاء کی زیارت بھی کروائیں گے، اللہ اسے اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے۔ جب کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، مسجد کے اندر، کلب کے اندر، گھر کے اندر تو خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے کے اندر 3 آیات کا پڑھنا مسنون ہے۔ ان 3 آیات کے اندر ایک آیت یہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں گناہ کا موقع ملے تم اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو، یہ بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور تم اللہ کو کسی حالت کے اندر نہ بھولاؤ، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، 2 باتیں، ایک تو گناہ سے بچنا ہے، دوسرا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر وقوف قلبی کہا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے دل کے اندر اللہ کا دھیان ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس بندے کو یہ کیفیت استحضار نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔